إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. کسی بھی معاشرے کی صحت مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس میں شادیاں آسان بھی ہو اور سادی بھی ہو. کسی حکیم نے اس بات کو بتایا کہ معاشرے کی صحت مندی یعنی معاشرہ فعال ہے اور معاشرہ صحیح رخ پر چل رہا ہے، معاشرہ اپنے اندر پوری طاقت رکھتا ہے، تو اس میں یہ چیک کر لیجئے گا کہ کیا اس میں شادیاں آسان ہیں اور شادیاں سادی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اگر دو میں سے ایک مار کھا گیا تو یاد رکھ لیجئے گا کہ معاشرہ اپنی صحت مندی پر نہیں ہے، وہ صحت مند نہیں ہے، وہ کمزور پڑ گیا ہے. شادیاں اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نقطہ نظر سے ایک ایسی عبادت ہے جسے کرنے پر اجر ملے گا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں کہا وہ فی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو یاد رکھنا اس پر ثواب ملے گا. تو فوراً ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ یکون لہ اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی شادی کرتا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کیا اس میں بھی اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے آدمی وَإِذَا أَتَاهَا، کہا کہ اگر وہ آدمی نے اگر اپنی شہوت کو غلط راستے سے اگر اس نے پورا کیا تو کیا اسے سزا نہیں ملے گی؟ کیا اسے گناہ اس کے حق میں نہیں لکھا جائے گا؟ تو صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ،
كان له اجر. ہاں اسی طریقے سے جب اس نے حرام سے بچ کے حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کی تو اسے ضرور بھی ضرور اجر ملے گا. تو اسلام نے شادی کو ایک عبادت کی نظر سے دیکھا. لیکن آج جو تہذیبیں چل رہی ہیں, جو نئے افکار نئی سوچیں چل رہی ہیں, ان میں یہ باتیں اب تقریباً ختم ہو گئی ہیں. اب تو وہاں پر باتیں لیونگ ریلیشن شپ کی چل رہی ہیں. اب تو شادیوں کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. شادیوں کو آسان یعنی بالکل ہی ختم کر دیا, کیونکہ انہیں ان دشواریوں کو جھیلنا ممکن نہیں ہے. پورا ختم ہی کر دیا گیا ہے. جبکہ ایک مرد اور عورت کے جو رشتے ہیں یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں. ان میں سے کوئی ماں بنتی ہے, کوئی باپ بنتا ہے, کوئی بیٹا بنتا ہے تو کوئی بیٹی بنتی ہے, کوئی بہن بنتی ہے تو کوئی بھائی بنتا ہے, فلاں رشتہ ہے تو فلاں رشتہ ہے, میاں ہے تو بیوی ہے. یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں. جب سے اللہ نے زمین میں انسانوں کو بنایا تب سے ان رشتوں کو بنایا ہے, اور تب سے ان رشتوں کی پابندی کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے عورت اور مرد کے رشتوں کو بڑا پاک رکھا ہے اور بڑا صاف رکھا ہے. لیکن آج کے ان ظالموں نے, آج کی پتہ نہیں کیا سوچ کہیں, کیا خیال کہیں, کیا انہیں شہوت پرست کہیں, کیا انہیں درندہ کہیں, بہرحال جو بھی دنیا جس روش پر چل رہی ہے, جس راستے پر چل رہی ہے, جو انتہائی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک ہے. انہوں نے تو انسان اور عورت کو صرف ایک جانور کی طرح دیکھا ہے, ایک درندوں کی طرح دیکھا ہے. جیسے کوئی بھی مرد جانور, کوئی بھی عورت جانور ہے. بس ایسے ہی نظریے سے یہ لوگ اس مقدس رشتے کو دیکھ رہے ہیں. انسان ہے, عورت ہے, بس اب وہ دوسرے رشتے ختم, کوئی دوسرے ایموشنز نہیں ہیں, بس صرف ضروریات ہیں. بلکہ اس تعلق سے نہ کہ صرف لکھا جا رہا ہے بلکہ زور و شور سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا شادیوں کو ختم کر دیا گیا ہے. اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک مرد کسی بھی عورت کے ساتھ وہ چاہے لیونگ ریلیشن شپ پر رہے. اب یہ تو نیا کانسیپٹ بھی آ گیا نا, نیا نہیں تو پرانا ہی ہے کہ بوائے فرینڈ ہو گیا, پھر گرل فرینڈ ہو گیا. کوئی بھی عورت کسی کو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. بوائے فرینڈ سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ تعلقات ہمارے ہیں جو کسی بھی مرد, کسی بھی شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں, یہی معنی ہے. اگر کوئی مرد کسی عورت کو دکھا کر کہتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان وہی تعلقات ہیں جو کسی شوہر اور بیوی کے درمیان ہیں. یہی تو بتا رہے ہیں اور اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ لوگ اصل میں شادی کی پابندیوں سے بچنا چاہتے ہیں. اسلام نے شادی کو جہاں واجب سنت قرار دیا وہاں اسلام نے ذمہ داریوں کو بانٹ دیا. اسلام نے عورت پر بوجھ نہیں ڈالا. اسلام نے عورت کی ذمہ داریوں کو متعین کیا اور مرد کی ذمہ داریوں کو متعین کیا. مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے ذمہ داریاں اٹھانی پڑے گی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوان, تم میں سے کوئی شادی کرنے کا قابل ہے تو اسے شادی کرنا چاہیے. تو شادی کی قابلیت اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ شادی کی قابلیت میں جہاں جسمانی طاقت آتی ہے, یاد رکھ لیجئے وہاں پر مالی طاقت بھی ہونی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ گیا شادی کر لیا اس کے بعد بس نہیں, وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا. اب جب وہ عورت شادی کر کر لائے گا اس کی دیکھ بھال کرے گا, اس کے لیے رہنے کا انتظام کرے گا, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا, اس کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرے گا. پوری ذمہ داری ہاتھ میں لیتا ہے. اسی لیے قابلیت میں جسمانی قابلیت کے ساتھ ساتھ مالی قابلیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اہل علم نے اس شرط کو لگایا ہے, کہا کہ اگر کسی کے اندر مالی قابلیت نہیں تو وہ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ وہ تو شادی نہیں کر سکتا ہے. جائے اپنے آپ کو تیار کرے, قابلیت پیدا کرے اور اس کے بعد آئے شادی کریں. یا پھر کوئی ہے گھر میں اس کی مدد کرنے کے لیے, مالی بیک اپ دینے کے لیے اگر کوئی تیار ہے تو یہ الگ بات ہے. اسے کسی نہ کسی اعتبار سے قابل بننا ہے, مالی اعتبار سے, یہ اسلام کہتا ہے. تو یہاں پر مرد کی ذمہ داریاں متعین ہیں کہ اسے چاہیے وہ تو پوری
ذمہ داری لے گا. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ہے، جو کہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، صریح جھوٹ ہے. مرد اور عورت کیسے ایک ہو سکتے ہیں بھائی؟ بلکہ میرے نظر میں عورت مرد سے آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من احق الناس بصحابتی، اے اللہ کے رسول میری صحبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک تیری ماں. پھر پوچھا گیا تو پھر کہا تیری ماں، پھر پوچھا گیا تو پھر کہا تیری ماں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ماں کا ذکر کیا. جب چوتھی بار پوچھا گیا یا رسول اللہ میری صحبت کے زیادہ حقدار کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ. تو اس سے معلوم ہوا 75% تو ماں کا درجہ بڑا ہے، 25% باپ کا درجہ ہے. تو بتائیے یہاں پر مرد اور عورت کہاں ایک ہے؟ ہرگز ایک نہیں ہو سکتے. تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے مرد اور عورت ایکول ہیں، دیکھیے اس دعوے میں بھی یہ غلط تصور چھپا ہوا ہے کہ عورتوں کو برملا کھینچ کر لائیں اور مردوں کی طرح کام لیں، ان کے ساتھ ظلم کیا جائے. وہ گھروں میں بھی کام کرے گی، وہ بچوں کو بھی پالے گی، گھر کی بھی دیکھ بھالی کرے گی، شوہر کی بھی دیکھ بھالی کرے گی، اور اس کے بعد گھر کے باہر جائے گی، کمائے گی، اور وہاں جائے گی دھکے مکے کھائے گی، محنت کرے گی، پسینہ بہائے گی، وہاں پر بھی محنت کرے گی، گھر آئے گی وہاں پر بھی محنت کرے گی. ارے بھائی ان لوگوں نے عورت کو تو برباد کر دیا ہے، عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسے راحت کے نام کی کوئی چیز دی نہیں ہے. اور دعویٰ ایک طرف عورت مرد ایک ہونے کا، ہرگز ہو نہیں سکتا جی ساتھیوں. دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، دونوں کو اللہ نے الگ الگ بنایا ہے. جو وزن، جو محنت جو مرد کر سکتا ہے، کیا عورت وہ کام کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر میدان میں کرنا چاہیے. سپورٹس میں لڑائیے، باکسر ایک میل ہو ایک فیمیل لڑائیے، وہ کیوں نہیں لڑاتے آپ؟ ہے نا. دوسرے میدان میں تو آپ خود الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جنس کے لیے سپورٹس ہے، یہ فیمیل کے لیے سپورٹس ہے، یہ مردوں کے لیے، مین کے لیے، وومن کے لیے. آپ الگ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اب جو دعویٰ آپ کا تھا اس کی ضمن میں سب کو ساتھ ملا کے کرو. تو دیکھیے ایک دھوکہ ہے جو عورتوں کو دیا جا رہا ہے، اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، ساتھ ساتھ ان کے پورے حقوق کو پامال کرنے کی پوری کوشش ہے. ورنہ اسلام نے پہلے سے کہہ دیا کہ بھائی مرد ہو جاؤ کماؤ لاؤ، گھر بناؤ، کھلاؤ پلاؤ، بچے جنوں کی ذمہ داری لو. اب ہوتا کیا ہے، اب اس کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ کے ساتھ عورت کو برباد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بچے آ گئے تو قانون میں لکھا جاتا ہے کہ وہ بچے کی ذمہ داری عورت ہے. وہ مرد آیا وہ تو سانڈ کی طرح نکل گیا، اس نے اپنا کام کیا نکل گیا، بچہ ہو گیا تو پتا ہے بچہ کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے. اب وہ پالے گی، وہ پوسے گی، وہ دیکھ بھال کرے گی. دیکھیے ظلم دیکھیے. اب ہماری عورتیں بعض ایسی بھی ہوتی ہیں ان شکنجوں کو سمجھ نہیں پاتی، ان سازشوں کو سمجھ نہیں پاتی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں عورت کو دبوچا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ پردے میں رہو، تم پردے میں رہو گی تو تیرا میدان عورتوں میں ہے، تو برملا میدانوں میں جا نہیں سکتی، فلاں فلاں ایک کہہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام عورت کو دبوچتا ہے، اسلام عورت کو گھر کی بنا کر رکھتا ہے، اسلام عورت کے لیے کھلی فریڈم نہیں دیتا. ایسے ویسے دعوے کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے معاشرے کی بہت ساری عورتیں، بہت ساری مسلمان عورتیں یہ جو باتوں پر آ جاتی ہیں، ان سازشوں میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد نقصان پر نقصان اٹھاتی ہیں. آسان تھا، ذمہ داریاں بانٹ دی گئی تھی، طبیعت کے اعتبار سے ذمہ داریاں بانٹ دی گئی تھی. محنت مشقت مرد کر سکتا ہے، پسینہ مرد بہا سکتا ہے، اور محنت مرد کر سکتا ہے. تو کہا گیا کہ بھائی جاؤ تم کرو یہ کام، اور عورت سے کہا گیا کہ بھائی تم گھر کی چیزیں کر سکتی ہو، یہ صلاحیت تمہارے اندر ہے. تو ذمہ داری دی گئی. کیا مرد بچے جن سکتا ہے؟ کیا مرد دودھ پلا سکتا ہے؟ یہ کون سی جو ہے بے انصافی جو ہم سن رہے ہیں، ساری دنیا میں اس پر جو چیخ اٹھائی گئی ہے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، مرد ذمہ داری لیتا ہے جب شادی کرتا ہے، اور مغربی تہذیب میں وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے. ایک سیدھی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم خواہشات پوری کریں گے، اس کے بعد چلے جاؤ، اب میں جاؤں گا اپنی مرضی سے رہوں گا.
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بہت ساری مسلم عورتیں مسلم کالجز میں پڑھنے والی, اسکول میں پڑھنے والی, ان کے چیزوں کو دیکھ کر, سوشل میڈیا کو دیکھ کر اور نعوذ باللہ غلط سلط فلموں کو دیکھ کر اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو دکھایا جاتا ہے, اس میں تو یہ ساری چیزوں کو آسان کر کے دکھاتے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی یہ تو ہوتا ہے, اسے تم کر لو. کیا مسئلہ کیا ہے اگر تمہارے تعلقات ایک سے زیادہ مرد سے ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی کے مرد کے ایک سے زیادہ عورت سے تعلقات ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. برائی کو آسان بنا کے لوگ دکھاتے ہیں, اور ہم ایک ہیں کہ ان حلال چیزوں کو, ان بہترین چیزوں کو, ان پاکیزہ چیزوں کو آسان کر کے نہیں دکھاتے, ہم ان چیزوں کو دشوار بنا دیتے ہیں, تکلیف دینے والی چیز بنا دیتے ہیں. تو اس لیے لوگ ایک دوسرے سمت میں چلتے ہیں. تو پہلا نقطہ یہ دیکھ لیجئے گا, شادی آسان, اسلام نے اس کا حکم دیا, شادی آسان ہونا چاہیے. چونکہ شادی ذمہ داری ہے, وہ لوگ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شادی ایک دشواری ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کی سوچ لی ہے. اب ہمارے معاشرے کی طرف آئیے. ہمارے معاشرے کے تعلق سے کہا گیا کہ بھائی شادی سادی ہونی چاہیے, تب جا کے وہ آسان ہوتی ہے. لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں, شادی تو آسان نہیں ہوگی اور شادی سادی بھی نہیں ہوگی. شادی سادی یہ تو تصور سے ختم ہو گیا عزیز ساتھیو, اللہ حفاظت فرمائے. شادی سادی ہونی چاہیے. میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, میں سنا کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. واقعہ ہے ایک بہت بڑے صحابی, بلکہ صحابی نہیں تابعی, جن کا نام تھا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے عالم تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. مدینے میں ان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں تھا, بلکہ انہیں رئیس التابعین, سید التابعین کے القاب دیے جاتے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ مدینے میں رہتے تھے اور اپنے طلبہ کو پڑھاتے تھے, اور ساری دنیا میں ان کی شہرت تھی. کوئی ایسا نہیں تھا اس زمانے میں جو انہیں نہیں جانتا تھا. بہت بڑے آدمی تھے اور مدینے میں پڑھاتے تھے اور دوسرے کاموں میں لگے رہتے تھے. تو جب یہ پڑھاتے تھے تو ان کے طلباء میں ایک طالب تھا جس کا نام تھا کثیر ابن الوداع. کثیر ابن ابی وداع, کثیر ابن ابی وداع ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. دیکھتے ہیں کہ چند دنوں سے اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا ہے, مجلس میں حاضر نہیں ہو رہا ہے. دیکھا ایک دن, دو دن, تین دن, ہفتہ گزر گیا. تو طلباء سے پوچھا کہ بھائی کثیر کیوں نہیں آ رہی ہے, کیا دقت کیا ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ تو طلباء نے کہا کہ کثیر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اسی غم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قسم پرسی کا عالم ہے, غریبی ہے, تو پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ عنقریب درس میں پھر آئیں گے. تو چند دن ہو گئے تو بعد میں کثیر ابن ابی وداع درس میں آئے. تو سعید بن مسیب درس دے رہے تھے. درس کے بعد سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کثیر سے پوچھا, اے کثیر کیا معاملہ, کیوں غائب رہے؟ تو کثیر نے کہا کہ شیخ صاحب میری بیوی کا انتقال ہو گیا, گھر میں قسم پرسی کا عالم ہے, پریشان تھا, اس لیے پیسے کو جٹانے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا, تو اب تھوڑی راحت ملی تو میں آپ کی مجلس میں آ گیا. تو شیخ نے کہا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو کثیر ابی وداع نے انہیں تعجب لکھا کہ شیخ صاحب یہ بات پوچھ رہے ہیں. تو کہا کہ تمہیں شادی تو کرنا چاہیے, لیکن فی الحال میرے اندر استطاعت نہیں. تو یہ کہہ کے مجلس ختم ہو گئی. سعید بن مسیب چلے گئے. دوسرے دن آئے, درس اسی طریقے سے چل رہا تھا جیسے درس ختم ہوا. درس کے آخر میں کثیر بن ابی وداع کو بلایا, بلا کر کہا, پہلے تو انہوں نے خطبہ حاجہ پڑھا, نکاح کا خطبہ پڑھا. پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے میری بیٹی کو تمہارے سے شادی کر دی, کیا تم قبول کرتے ہو؟ کہا کہ قبول ہے. معاملہ ختم. کون ہے؟ سعید بن مسیب کی لڑکی. پتا ہے کس نے اس کا رشتہ مانگا تھا؟ اس کا رشتہ مانگا تھا ولید بن عبد الملک. یہ اس زمانے کے خلیفے کا لڑکا, اس زمانے کے خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان, ولید بن عبد الملک کا لڑکا. اس کا رشتہ آیا تھا اور اس وقت خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا تھا سعید بن مسیب کی لڑکی کے لیے, اور سعید بن مسیب نے بڑی آسانی سے کہا کہ نہیں, انکار کر دیا. لوگوں نے سمجھا کہ بھائی پتہ نہیں کس کی تلاش میں ہے, چونکہ وہ خود بہت بڑے عالم ہے اور ان کی لڑکی بہت بڑی عالمہ ہے اور ہر فن کی ماہرہ ہے,
تو پتہ نہیں کس قسم کے جو ہے رشتے کے انتظار میں لوگوں نے سمجھا. تو سعید بن مسیب نے پلک جھپکنے تک اسی مجلس میں کہا کہ میں تمہاری شادی میری لڑکی سے کر دیتا ہوں, اور شادی ختم ہو گئی. اور کثیر بن ابی وداع دنگ رہ گئے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ وقت کے خلیفہ نے اپنے لڑکے کے لیے اس لڑکی کو پوچھا تھا, سعید بن مسیب نے انکار کر دیا, لیکن پلک جھپکنے تک میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی. اور وہ مجلس میں پیروں تلے ان کی زمین نکل گئی, کھڑے ہوئے ہیں, جسم میں لرزہ ہے. اور اس کے بعد وہ شادی کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد یہ بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچے اور اپنے والدہ سے کہا کہ میری شادی ہوگی. والدہ نے کہا کہ کس سے شادی ہوگی, کس سے شادی کر آ گیا؟ کہا کہ میری شادی سعید بن مسیب کی لڑکی سے ہو گئی. تو والدہ نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں, میری شادی سعید بن مسیب کی لڑکی سے ہو گئی. کہا کہ تم پاگل ہو گئے, بک رہے ہو؟ کہا کہ نہیں, صحیح ہے, سب جانتے ہیں, سب کے سامنے میری شادی ہو گئی. اور والدہ کو سمجھ میں نہیں آیا, کہا کہ بیٹا بیمار تھا تو پتہ نہیں کچھ ہو گیا ایسے. تو گھر گئی, گھر کی ترتیب دی, اب بیٹا عقل مند بچہ تو ہے. تو ہوا ہے کہ رات میں ماں بیٹے بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی جب ہوگا تو کیا کریں گے, اب ہمارے گھر کہاں آئیں گے, وہ ٹھہرے بڑے, ساری دنیا جانتی ہے انہیں, بڑا مقام ہے ان کا. تو ماں بیٹے بیٹھ کے عشاء کے بعد گفتگو کر رہے ہیں, تو اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی. اٹھ کے جا کے پوچھا کثیر نے کہ دروازے میں کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا سعید آئے ہیں. تو کثیر بن ابی وداع کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سعید مجھے یاد تھے سب یاد آ گئے, سوائے سعید بن مسیب. دنیا میں جتنے بھی سعید میں جانتا ہوں, میں نے کہا کہ وہ سعید تو نہیں, میں نے کہا کہ یہ سعید تو نہیں, لیکن میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا, میرے ہوش حواس میں بات نہیں تھی کہ سعید بن مسیب میرے گھر میں آ کے دستک دی. تو میں نے جیسے دروازہ کھولا دیکھا کہ سعید بن مسیب بنفس نفیس کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ اکبر, پیچھے سے میری والدہ کی چیخ میں سن رہا ہوں. اور اس کے بعد سعید بن مسیب نے کہا کہ اے کثیر تمہاری شادی ہو گئی, میں نہیں چاہتا کہ تم شادی ہونے کے باوجود اکیلے رات گزارو. یہ کہہ کے پیچھے سے اپنی لڑکی کو کھینچا اور گھر میں داخل کر کے چلے گئے. اور گھر میں لڑکی آ گئی, عارض گھر میں آ گئی, اور کثیر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ان کی والدہ کے ہاتھ پیر ہلنے لگے, وہ ادھر ادھر دوڑنے لگی. اور اس کے بعد بے سار آس پاس کے لوگوں کو بلایا, کہا کہ ایسا ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے. تو جو کچھ بھی تھا آڑوس پڑوس لائے, وہاں پر ایک ولیمہ ہوا, لوگوں نے کھایا. اور اس کے بعد کثیر بن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ سعید بن مسیب نے اتنی آسانی سے شادی کر دی, ہونا ہو لڑکی میں کچھ خامی ہوگی, ہے نا, ہونا ہو کچھ ہوگا, اس لیے تو انسان سوچتا ہے نا بھائی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اس کے پاس سعید بن مسیب کا پورا علم پایا. آپ حدیث میں گفتگو کریے, اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تفسیر میں گفتگو کریے, اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. عربی زبان میں گفتگو کریے, اسے ہر چیز میں اسے سیکھتا ہوں. اور آج بھی جب وہ بڑے ہو گئے, بڑے عالم بن گئے, تو کہا کہ آج بھی مجھے شک ہے تو اسے پوچھتا ہوں میں. تو ایسی لڑکی کی شادی پلک جھپکنے تک سعید بن مسیب نے کر دی, اور اس کے بعد اس آسانی سے شادی کر دی. اس زمانے میں شادیاں ایسی ہوتی تھی. اور عہد نبوی میں آپ دیکھتے ہیں شادیاں کتنی آسان ہیں. ایک عورت آئی, آ کر کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی کر لیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے سر کو جھکا لیا, یعنی اشارہ یہ تھا کہ تیار نہیں ہے. تو اتنے میں ایک صحابی اٹھ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے شادی کروا دیجیے, مجھے شادی کی ضرورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی شادی کرنے کے لیے تمہارے پاس مہر کیا ہے؟ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو کپڑے پہنے وہی, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کہا کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ. ادھر ادھر کوشش کی, کچھ نہیں ملا, خالی ہاتھ ہے. کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے 2 سورتیں یاد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں تمہارے اس حفظ کو, یعنی تمہیں اسے یاد کروا دیا, اس کے بدلے میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں آسان تھی, شادیاں سادی ہوتی تھی. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی دانت سکڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پوری زور سے, پورے شوق سے, پوری محنت جمع پونجی کو رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی میں دکھا تو دیکھو, ہاں میرے لڑکے کی شادی میں بتاتا ہوں اڑوس پڑوس کو میں کتنا بڑا پیسے والا, ہے نا, ایسی شادی کروں گا کہ پورے شہر میں نام ہو, ایسی شادی کروں گا کہ سارے لوگ بولیں گے واہ کیا شادی تھی. بھائی صاحب یہ سوچ ہی غلط ہے. آپ کی مالی طاقت دکھانے کے لیے اور آپ کا جو ہے بڑپنا دکھانے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے.
غلط جگہ آپ دکھا رہے ہیں. اگر آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں تو جائیے اللہ کی راہ میں. کتنے لوگ محتاج ہیں, کتنی چیزوں کی ضرورت ہے, وہاں دکھائیے نا. صدقہ خیرات میں تو لوگوں کا ان کی حاجت تو ہے ہی, وہاں دکھائیے. یہ جو سوچ لوگ بیٹھے ہیں کہ بھائی میں شادی میں دکھاؤں گا پورا, اور اس کے بعد اتنی تکلف کے ساتھ شادی سے پہلے مختلف رسمیں, کوئی کہتا ہے ہلدی, کوئی کہتا ہے فلاں, کوئی کہتا ہے پیلا, کوئی کہتا ہے لال, اور اس کے بعد 1-2 دن سے پہلے سلسلے شروع, تکلف پر تکلف. اور اس کے بعد یہ کہ شادی کا اس کے لیے ایک فیسٹ, اور اس کے بعد جب ولیمہ ہوگا اس کے لیے ایک فیسٹ, اور شادی کی جو فیسٹ ہوگی وہ لڑکی دے گی, اور ولیمے کا جو فیسٹ ہوگا وہ لڑکا دے گا. میں پوچھتا ہوں لڑکی کیوں دے گی؟ لڑکی تو جا رہی ہے نا, وہ تو غم میں, وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, کسی دوسرے گھر میں جا رہی ہے. اب جس نے شادی کی اسے خوشی ہے, وہ لے جا رہا ہے, وہ اپنے گھر کو بنائے گا, خانہ آبادی کرے گا, یہ خوشی اس کے لیے, وہ کھلائے گا تو صحیح بات ہے. یہ لڑکی جو جا رہی ہے پتہ نہیں کس کے پاس جا رہی ہے, کس عالم میں جا رہی ہے, کن لوگوں کے درمیان جا رہی ہے. اسے خوشی کے لیے کوئی اسباب ہے نہیں, وہ کیوں کھلائے گی؟ لیکن ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ نہیں, ولیمہ بھی ہمارے لیے ضروری نہیں, نکاح کا کھانا بہت ضروری. ہاں وہ ضروری ہے, اس میں آئیں گے ہم لوگ, اس میں آگے کھائیں گے, نکاح کے فوراً بعد عرس کی طرف سے دعوت. عزیز ساتھیو یاد رکھ لیجئے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. نکاح میں عرس کی طرف سے جو کھلاتے ہیں یہ ہندو رواج ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ ہندو رواج ہے, ان کے ہاں یہ ہوتا ہے. وہاں عورت شادی کرتی ہے, جیسے عرب ہم کو دیکھ کے مذاق سے کہتے ہیں, ہندوستانیوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری تو شادی عورت کرتی ہے, تم مرد تھوڑی شادی کرتے ہیں, تمہاری عورتیں تمہاری شادی کرتی. مطلب یہ کہ وہ پیسے دیتی ہے, وہ جہیز لاتی ہے, وہ کھانا کھلاتی ہے, اور تم ساتھ چلے جاتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری عورتیں تم مردوں شادی کرتی ہیں. عرب مذاق سے کہتے ہیں, ہم جو بھی ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, ہمارے ہاں جو بعض دیندار ہیں, جو صحیح سنت پر عمل کرتے ہیں, ان کے پاس یہ طریقہ ہوتا نہیں, باقاعدہ وہاں مرد شادی کرتا ہے. لیکن کہاں ہے شہرت؟ تو یہی ہے کہ عورت سب کچھ دیتی ہے, وہ جہیز لاتی ہے, وہ بلند پیڑو لاتی ہے, وہ جو ہے اے سی لاتی ہے, کھانے پینے کے سامان لاتی ہے, اور اس کے بعد پھر کھلاتی بھی ہے. اور ولیمہ کیا ہے بھائی, وہ آپ لائیے 50 لوگوں کو, میں 50 لوگوں, اس کے بعد ولیمہ ہو گیا, پورا زور وہ نکاح کی شادی میں, اور ولیمہ کو تو پھر جو ہے موقع دیا ہی نہیں, جبکہ ولیمہ واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ کر کہا اولم ولو بشاہ, اے عبد الرحمن, دیکھیے عبد الرحمن کی شادی ہو گئی. وہ مجلس میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن شادی ہوگی تمہاری؟ کہا کہ ہاں شادی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلائے. اگر کہیں شادی ہو کہ امام صاحب کو نہیں بلا, امام صاحب غصہ کر لیں گے, میں میرے پیچھے نماز پڑھتے مجھے شادی کو نہیں بلا, ہے نا. یہاں دیکھیے عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا ہے, یعنی اتنا آسان تھا. اب ہمارے یہاں کہ بھائی شادی کو دعوت نہیں دی, بڑوں آدمی نہیں جنو دوسری کٹ کرو ان سے, مجھے دعوت نہیں دی. ہمارے ہاں کھا لیں گے, انہوں دعوت نہیں دیے. یعنی پتہ نہیں کیسی کیسی دقتیں, غیر ضرور تکلفات میں اب شادی کو اتنی بڑی مصیبت بنا دیے کہ جس کے پاس بچیاں ہیں وہ جب بھی شادیوں کی بات سنتا ہے تو اندر سے ہل جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کہاں سے لاؤں گا میں پیسے, کہاں سے کھلاؤں گا اتنا بڑا کھانا, کہاں سے کروں گا اتنا بڑا فنکشن, کہاں سے لاؤں گا سونا, ہے کیسے میری بچوں کی شادی کروں گا, میرے تو 4 بچیاں ہیں, میرے تو 5 بچیاں ہیں, میں کیسے کروں گا یہ کام. آدمی سوچتا ہے اندر سے ہل جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ سارا ناچ تو دیکھ رہا ہے. اب اس کے درمیان وہ سادگی تو دور کی بات, وہ جاتا ہے, قرض تو بہت کم لیتے ہیں, سیدھے سیدھے لون لیتا ہے, نعوذ باللہ. وہ جاتا ہے سیدھے سیدھے سود لیتا ہے, کون دے گا قرض. اب اس کے بعد یہ قرض پھیرتا پھیرتا آدمی بوڑھا ہو کے ختم ہو کے چلا گیا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس نے ظلم کروایا, کس نے حرام کام کروایا؟ یہی معاشرے نے, جس نے شادی کو تکلف بھری بنا دیا, شادی کو مصیبت بنا دی, شادی کو تکلیف دہ بنا دی. ساری چیزوں کے درمیان شادی تو دور نظر آتی ہے نا. شادی سے پہلے آپ یہ کریے, ہمارے یہاں سے 50 آئیں گے, آپ کے یہاں سے پھر 50 آئیے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ منگنا ہے. ارے بھائی منگنے کے لیے ایک الگ فنکشن. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اسے بھی شادی خانے میں کرائیے, ہے نا, اس کے لیے بھی ایک شادی خانہ دیکھیے, وہاں پر بھی بلائیے لوگ, وہاں پر بھی ہم آ کے کھائیں گے, ہے نا. لڑکی والوں کو تو ایسے بنا لیا جاتا ہے کہ اب انہیں جب تک شادی ہوگی تب تک ان کے جیب کو خالی کرنا ہے. جیسے جیسے ممکن ہو ویسے ویسے جیب خالی کریے, جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچیے, کیونکہ اس کے بعد یہ دیں گے نہیں, ہے نا. اور اس کے بعد عزیز ساتھیوں, آپ تو کیا بتائیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں
کہ بس لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیا بھی نہیں بتا رہے، اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، اور پھر میں ایک دم بولتا ہوں، ہے نا. بہرحال اس کی تفصیل تو آپ بہت جانتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شادی سادی ہونی چاہیے. اگر آپ نے اسے شادی نہیں، بس لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہہ دیا کہ محکمے کے بھائی آسان ہونی چاہیے، ہمیں رشتہ داروں کون کہیں گے؟ رشتہ دار تو آئیں گے، انہیں ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں صرف نکاح کی مجلس ہے، نکاح میں کھانا نہیں، کیسے بتائیں گے؟ وہ تو روٹ جائیں گے. میں کہوں گا روٹ جائیں بھائی، روٹنے دو انہیں، ایک مرتبہ روٹنے تو اچھا ہے. ایک ساتھی ہمارے تھے، انہوں نے یہی کہا مجھ سے، کہا کہ بھائی ایک مرتبہ روٹنے دو نا، کیا ہو جائے گا؟ اور ایک مرتبہ روئی کی تو آگ بڑھ گئی. کہا رشتہ داروں کہ تم نے جو ظلم، بس میں کہا کہ چوری چھپے شادی کر دی، کہیں کچھ تھا لڑکے اور بیوی کے لڑکی کے درمیان، تو اس لیے تم ایسی شادی کر دی. کہا کہ نہیں بھائی، میں نے سنت کے طریقے میں شادی کی. تو شروع میں بھڑکے، لیکن بعد میں سبحان اللہ دوسری تیسری شادی ہوئی اور اسی طرز سے ہوئی. ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کے 6 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 6 بیٹیاں ہیں. انہوں نے ہر بیٹی کو سنت کے طریقے سے شادی کی. لوگوں نے بھڑکا پہلی بیٹی میں، اس کے بعد دوسری بیٹی میں کہا کہ بھائی اس کا یہی طریقہ ہے، اور ان کا دیکھ کر کئی لوگوں نے شروع کیا. تو اس لیے یہ جو رشتہ داروں کی باتیں ہیں نا کہ بھائی تمہیں نکاح میں بلانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، آپ ان کی بات میں چلیں گے اللہ کو ناراض کر لو گے. اللہ کو راضی کر لیجئے، یہ کل بھی راضی ہو جائیں گے. ان کا راضی ہونا کوئی مشکل بات نہیں. تو بہرحال شادی اگر آپ آسان نہیں کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. فلاں نے فلاں کو لے کر بھاگ گیا، ہے نا، فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے شادی کر لی، پتہ ہی نہیں چلا. فلاں کے افیئرز ہیں، فلاں کے تعلقات ہیں. عزیز ساتھیوں، آج یہ زمانہ جو سوشل میڈیا کا ہے، بے حیائی 1 انچ سے بھی کم دوری پر ہے. 1 انچ سے بھی کم دوری پر ہے. آپ صرف بٹن دبائیے، پورے بہ گئے یہاں. تو ایسے موقع پر ہم اور آپ کو چاہیے کہ شادیوں کو آسان کرے، شادیوں کو سادی کرے، تاکہ ہمارے آنے والی نوجوان نسل محفوظ ہو جائے. جس نے شادی کر لی وہ عقل مند ہو گیا، اس کا آدھا دن پورا ہو گیا، ذمہ داری اس پر آ گئی، اب وہ آگے بڑھے گا. اگر آپ نے شادیوں میں دشواریاں کی تو بے حیائی عام ہوگی، معاشرہ برباد ہو جائے گا. بہرحال بہت ساری باتیں کہنے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشیں.